حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام عدل و حریت، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، داماد علی، فاتح عرب و عجم، اسلامی تاریخ کی اولوالعزم عبقری شخصیت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی رفیق، خلافت اسلامیہ کے تاجدار، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے حالات زندگی پر مشتمل انتہائی مختصر مگر جامع مجموعہ۔ اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی۔ پارٹ نمبر 1، امام عدل و حریت، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام عمر بن خطاب، لقب فاروق، کنیت ابو حفص، نسب 9ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ولادت واقع فیل کے 13 برس بعد، قبول اسلام نبوت کے 6 سال 33 برس کی عمر میں اسلام لائے، وجاہت رنگ سفید مائل بسرخی، رخساروں پر گوشت کم، قد مبارک دراز، قرابت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں آئیں۔ دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، جن سے زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر پیدا ہوئے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات، مکہ میں 7 سال، دور مدینہ میں 10 سال آپ ہر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ 27 غزوات نبوی میں کسی موقع پر غیر حاضر نہ ہوئے۔ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اسلام کا نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بلند کیا۔ مختصر فضائل و مناقب۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن کریم کی 27 آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر نازل ہوئی، لیظہرہ علی الدین اور الف لام میم غلبت الروم، ایسی بے شمار آیات کی پیش گوئیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پوری ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، جنت میں عمر کا لقب بڑا محل ہے۔ نمبر 3، عمر کی زبان پر خدا نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ نمبر 4، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنا۔ نمبر 5، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ نمبر 6، میرے بعد آسمانوں پر 2 وزیر ہیں، جبرائیل و میکائیل، اور زمین پر 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تینوں قیامت میں اسی طرح اٹھیں گے۔ خلافت فاروق اعظم پر ایک نظر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی خلافت قائم کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3600 علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ قیصر و کسریٰ دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا 4 دانگ عالم میں پھیل گیا۔ فتوحات عراق، ایران، روم، ترکستان اور دیگر بلاد عجم پر اسلامی عدل کا پرچم لہرانا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے مثال کارنامہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زرعی اور درخشندہ عہد پر کئی غیر مسلم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ حقیقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی دین کو تعمیر و ترقی کے اوج ثریا پر پہنچانے
اور دنیا بھر میں اسلام کی شان و شوکت کا سکہ بٹھانے کا سہرا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم خصوصیات۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری امت کو دیا گیا ہے اور 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو آپ محض ستائش آرائی نہ سمجھیں، بلکہ ایک نظر تاریخی شواہد پر بھی ڈال لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قضایا یعنی فیصلے، آپ کے اجتہادات، محکم اصول پر مبنی مضبوط نظریات اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرعی و انتظامی تفردات کو ابواب و فصول کے تحت جمع کرنے کی کوشش کی جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے 1-2 نہیں متعدد ضخیم مجلدات تیار ہو جائیں۔ فقہ کا معمولی طالب علم بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور احکام کا مطالعہ کر کے ان کی گہرائی و گیرائی، ندرت و پنہائی پر حیران رہ جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں جب صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر کو ضرور یاد کر لو۔ اس فرمان کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایسے گرامی مرتبت انسان کی طرف منسوب ہے جو فضائل و مناقب اور مکارم و محاسن میں خود بھی جلیل القدر مقام رکھتا ہے۔ دوسرے اس میں جامعیت بہت ہی زائد ہے۔ مقام مدحت میں صالحین کا لفظ اختیار کرنے میں عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے کمالات کی طرف ایک جامع اور لطیف اشارہ ہو جاتا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جنہوں نے تراویح کی جماعت کا نظم قائم کر کے مساجد کو مزین کر دیا ہے۔ سیدنا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص سے سخت بیزار ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو بھلائی سے یاد نہ کرے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ہر نیک کام میں آپ کی کوشش انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور آپ ہر کام نہایت عمدگی اور بہتری کے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی روش پر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ ایک ایسے عینی شاہد کی شہادت ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ یہی علم کی جامعیت اور عمل کی پختگی تھی جس نے آپ کو محبوب خلائق بنا دیا۔ عوام کو اپنے حکمران سے شکایات اس وقت ہوتی ہے جب ان کے جائز حقوق و مطالبات پورے نہ کیے جائیں، لیکن زمانہ خلافت فاروقی میں اس قسم کی شکایات کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ان کے مبارک دور میں وسعت حکومت کے باوجود ہر حقدار کو اس کا حق پہنچ رہا تھا۔ اس لیے آپ سے ڈرنے والے وہی چند افراد ہو سکتے ہیں جن کو اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے مواخذے اور احتساب کا ڈر ہو، ورنہ جمہور مسلمان تو آپ سے دلی محبت ہی رکھتے تھے۔ حسب قول امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، تمام امت کا یہ ایمانی و قلبی فیصلہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو اس کے متعلق یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ حضرت صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت نہ رکھے اور ان کی شان میں گستاخی کرے۔ ان سب سے بڑھ کر لائق توجہ خود حضور خاتم الرسل، ہادی السبل، فخر کونین، رسول الثقلین علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، ذرا غور فرمائیں اور سورہ واقعہ ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، کیا آپ مجھے اس لقب سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، زبان رسالت مآب سے خیر الامت ہی کا نہیں خیر الناس کا لقب بھی مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور کیا ہوگی۔ بات جب ارشاد نبوی کی آ گئی ہے تو آئیے مزید معلومات حاصل کر لیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات عالیہ مطالعے میں لے آئیں تاکہ اس بات کے سمجھنے میں پوری آسانی ہو جائے کہ استاد کی بابرکت نظروں میں شاگرد کی مزید حیثیت کیا ہے۔ شاگرد وہ ہے
جو مشیت الہی اور انتخاب خداوندی کے تحت 40ویں نمبر پر داخل درس اور شامل جماعت ہوا ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال ہی میں ملتی ہے۔ انسانی عقل کو کمال بھی 40 سالہ ہونے پر ہی ملتا ہے۔ اسلامیوں بلکہ قدوسیوں کی جو جماعت حضور کے زیر سایہ تشکیل و تربیت پا رہی تھی، اس کی پختگی اور عزت کے لیے بھی بنیادی پتھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا ہے کہ آپ 40ویں نمبر پر اسلام لائے۔ دراصل آپ ہی کے اسلام لانے پر یہ جماعت پورے طور پر جماعت بنی۔ اب دیکھیے کہ اس شاگرد نے استاد کی بارگاہ میں کیا مقام حاصل کیا ہے۔ اس کا جواب ذیل کی سطور میں ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ریب اللہ نے عمر کی زبان و دل پر حق کو جاری و ساری کر دیا۔ ایک واقعے کے ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جناتی اور انسانی شیاطین عمر سے بھاگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب بیان فرماتے ہیں، اور اس بات کو پہلے ہی ملحوظ رکھیں کہ حسب تصریح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبروں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا کس کا محل ہے؟ تو جواب دیا گیا عمر بن خطاب کا۔ ایک مرتبہ فخر موجودات سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے سامنے جنت والوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا چاہتا ہے۔ اس فرمان کے بعد متصلاً ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اہل جنت میں سے ایک اور شخص ابھی ابھی آنے والا ہے، اور اس فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش آمدہ صورتحال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات برملا طور پر فرمائی، اے عمر، جس راستے پر تم چل رہے ہوگے اس پر تمہیں شیطان چلتا ہوا کبھی نہیں ملے گا۔ وہ مجبور ہوگا کہ اپنا راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کرے۔ ایک مرتبہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر پہاڑ میں کچھ حرکت سی پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، اس لیے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنت کی سیر کا ذکر فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا، وہاں ایک محل دیکھا۔ میں نے اس کی خوبصورتی کے پیش نظر پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ جواب عرض کیا گیا کہ عمر بن خطاب کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، مگر اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اس کے اندر نہیں گیا۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کیا کہ حضور، آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارکہ کی روشنی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رفعت مقام اور جلالت مرتبت ظاہر ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ضرورت تھی کہ ہر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی بحث ہوتی، لیکن وقت کی گنجائش کے مطابق جو کچھ تحریر کر دیا ہے، حصول ثواب اور خیر و برکت کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اسلام لانے سے جس قدر خوشی ہوئی ہے، پس میرے لیے وہ خوشی ہے۔ میں اپنی خوشی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی پر قربان کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کو یہ بات پسند ہے کہ تم اسلام میں سبقت کرو۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بڑھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ جاتا تو آپ رونے لگتے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حفاظتی گشت فرما رہے تھے کہ ایک گھر میں چراغ کی روشنی محسوس ہوئی اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو اون کو دھنتی ہوئی چند اشعار پڑھ رہی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کا درود پہنچے اور پاک و صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرنے والے تھے اور آخر راتوں کو رونے والے تھے۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے، نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشعار کو سن کر رونے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ایک ادنا جھلک یہ بھی دیکھیے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کے عالم میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت نہایت ہی استقلال کا ثبوت دیتے ہوئے بات واضح فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لرز گئے اور آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں اور آپ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے، اور گویا یوں فرمایا: ہاں مجھے محبوب کا آیا خیال، آنکھیں ہیں تر، عشق لذت پر علم کا ڈال دیتا ہے اثر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و حریت کا مہر منیر۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ آپ کے کارناموں سے تاریخ اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ آپ کی درخشندہ تاریخ سے 1400 سال جگمگ نظر آ رہے ہیں۔ عدل و انصاف کے باب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے عالی اطوار، شاندار کردار اور قابل رشک اسوہ حسنہ سے غیر مسلم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں 27 قرآنی آیات نازل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 40 سے زائد احادیث رسول موجود ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مسلمانوں کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ خود آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 سال کی عمر پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثالی دور حکومت، اسلام کا دامن اور عہد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن درخشندہ اور اولو العزم کرداروں سے آراستہ ہے، ان میں خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف، رعایا پروری، خدا ترسی اور طرز حکومت سے دنیا کی ہر قوم ریزہ چینی کر رہی ہے۔ صاف لفظوں میں اسلامی مساوات کا سورج عہد فاروقی میں 22 لاکھ مربع میل تک سکون و طمانینت کے ساتھ روشنی بانٹتا رہا۔ آج کے عہد کی جمہوری، اشتراکی، شورائی اور سرمایہ دارانہ حکومتوں کی اصلاحات، قواعد و ضوابط، طرزہائے زندگی، ہر شعبے اور ہر سوسائٹی کا موازنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمدی شریعت کو چند ہی سالوں میں انسانوں کی فلاح کا سب سے آسان اور سہل ترین ذریعہ قرار دینے والے اس خلیفہ نے جو کام 1400 سال قبل کیا تھا، سارے طریقے آزمانے کے بعد بھی رعایا پروری کے ان اصولوں تک جدید حکومتیں نہیں پہنچ سکی ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات اور کارناموں پر بڑے بڑے فلاسفر اور حکمران سر دھن چکے ہیں۔ دنیا کا کوئی مورخ اور اسکالر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات کو نظر انداز کیے بغیر سستے انصاف کی حامل اصول رقم نہ کر سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدالتی نظام عصر حاضر کی طرح نہ تھا۔ انتہائی آسان اور سہل انصاف آپ کی خصوصیت میں ہے۔ یہاں کسی قسم کی رشوت، سفارش، جھوٹی گواہی، جانبداری اور بے ایمانی کا تصور ہی نہ تھا۔ خود خلیفہ وقت بھی عدالت کے روبرو پیش ہو کر جواب دینے کا پابند تھا۔ 18 ہجری میں نیشاپور، الجزیرہ 19 ہجری میں، قیصریہ 20 ہجری میں، مصر 21 ہجری میں، اسکندریہ اور نہاوند پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے تمام مفتوحہ ممالک کا دورہ کیا، ہر شہر اور ہر علاقے میں کھلی کچہریاں لگائی، موقع پر احکامات جاری کیے، حکمرانوں کے دروازے پر دربان مقرر کرنے پر پابندی لگائی، ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیے، بھوکوں، پیاسوں، بے خانماؤں اور ضرورت مندوں کے لیے خود چل کر گئے۔ رعایا کے ہر طبقے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رات اور دن کا آرام چھوڑ دیا تھا۔ قحط میں آپ نے گھی اور زیتون ترک کر دیا تھا۔ آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا، لیکن آپ رعایا پروری اور غریبوں کے دکھ درد میں برابر شریک رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسلامی تاریخ کا درخشندہ اور بے مثال دور ہے۔ اس عہد کی کہانیاں تمام مذاہب میں ضرب المثل بن گئی ہیں۔ ایڈورڈ گہن، روسو، ویدرک، برنارڈ شاہ، گاندھی، نہرو اور عیسائی، یہودی، کمیونسٹ، سبھی حکمران آپ کے طرز زندگی، دستور مملکت پر آج تک رطب اللسان ہے۔ عہد حاضر کا مسلمان دوسروں کے گھروں کے بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی مانگتا ہے۔ افسوس ہے کہ اسے خلافت راشدہ کے چمکتے ہوئے سورج کی کرنیں نظر نہیں آتی۔ ہمارے مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مملکتوں کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود اور جدید انکشافات میں دوسرے ممالک کی دوڑ میں شریک ہونے کے لیے غیر مسلم حکمرانوں کے طریقے پر چلنے کے بجائے خلفائے راشدین کی اصلاحات کو مشعل راہ بنائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو نئی نسل کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر ان کی خدمات کے ابلاغ کے لیے مستقل شعبے قائم کیے جائیں۔ مسلمانوں کی متاع حیات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اور نابغہ روزگار خدمات ہیں۔ ہم انہی کے درخشندہ اصولوں کو مشعل بنا کر ہر چیلنج کا جواب دے سکتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خلاف تحریر و تقریر سے نکلنے والی ہر تنقید کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ وہ قوم جو اپنے اسلاف کی زندگیوں کو مشعل بناتی ہے، وہ جہاد اور اخلاق کے کسی میدان میں ہزیمت نہیں اٹھا سکتی۔ شہادت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال فتوحات سے اہل باطل گھبرا گئے تھے۔ چنانچہ ایک ایرانی فیروز ابو اللؤلؤ مجوسی کے حملے سے یکم محرم 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی اور آپ کی تدفین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ہوئی۔